بیٹی پیدا ہو پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. جمعرات کا خیال رکھنا ہی ہے، ابھی جو عرض کر رہا ہوں. کتنے واقعات آپ سنتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی، منہ سپیٹ دیا، گالی دے دی، پھر عمل سے ہوئی، ساس صاحبہ کہہ رہی اگر بیٹی پیدا ہوئی نا تجھے طلاق دلواؤں گی. اس کے پیٹ میں مولڈ لگا ہوا ہے کہ بٹن دبائے گی تو بیٹا، بٹن دبائے گی تو بیٹی. پھر اگر بیٹی ہو گئی، گالیاں اور تڑیاں اور بیچاری کا اتنا خون نکلا بچے کے پیدائش پر. ماں جو دودھ پلاتی ہے اصل میں خون ہوتا ہے جو بچے کی چیخ پر کنورٹ ہو کے سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. اس کو تو سوپ اور جوس پلانا چاہیے کہ نہیں دفع ہو جاؤ. ان پاگلوں کو، ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث پاک ہے کہ مفہوم 3 بیٹیاں پال پوس کر جو اس کو گھر بسا دے، اللہ کا خوف سکھا کر، خوف کا مطلب تقوی، جنت اس کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 بیٹیاں ہو تو اس کے لیے 2 اس کے لیے بھی، 1 ہو تو جاؤ اس کے لیے بھی. اور ایک روایت میں بہنوں کا بھی ذکر ہے، 3 بہنیں. پیارے شیخ فرماتے تھے جو بیٹی پیدا ہونے پر منہ سکیڑتا ہے اس نے یہود و نصارہ کی نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم جاہلت میں تھے تو ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میری بیٹی بڑی ہو گئی، ابا ابا کرنے لگی، پھر میں نے یہ آر محسوس کرتے تھے، گالی سمجھ وہ پڑ گئی کہ میں نے کھڈا کھودا، بیٹی کو لے کر میں نے اس میں پھینک دیا اور مٹی ڈال رہا تھا تو رو رہی تھی کہ ابا میری ابا بچاؤ، ابا ایسا نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اوپر نیچے آپ شفقت فرما رہے ہیں تھوڑا اس طرح. ایک بیچارے نئے نئے صحابی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے بیچارے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. اور میں آپ کا دل اگر سخت ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. آج ذرا پوتا پوتی ذرا کپڑے پر کچھ کر کے دکھا دیں، ذرا ایسے معصوم کو اٹھا کر پھینکیں گے، چاہے دانتوں کے بیچ میں زبان آ جائے، چاہے خون نکلتا رہے. بیٹے کو گالی الگ دیں گے، بہو کو گالی الگ دیں گے، بیوی کو الگ ڈانٹیں گے. مصیبت ہے کیا دماغ میں چڑھا رکھا ہے. بہت برس پہلے کی بات، رات کو مولوی فرحان نے ایک بات سنائی تھی بیٹیوں کے معاملے میں، تو بہت برس پہلے کا ایک زخم تازہ ہو گیا. ایک خاتون کا خط تھا بیٹی کا، اوپر لکھا تھا معاشرے سے سوال، اس کو بیان کرنا. خیر ایسی بات ہوتی ہے، بیان بھی کر لیتے ہیں. جو 3 بیٹیوں پر ہے نا یہ معاملہ، حضرت فرماتے تھے ارے بدھو یہ بیٹیاں جنت کی فیکٹریاں ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں مبارک ہو جنت کی فیکٹری آ گئی بھائی. ہمارے کئی ساتھی یہ بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں. کئی دوست ہیں بیٹا مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹا مانگو، منع تھوڑی ہے. مل جائے ٹھیک، نہ ملے صبر، مل جائے شکر. بیٹا مانگو اور اس طرح مانگو کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، بیٹا عطا فرما تھا کہ شروع سے اس کو دین پر لگاؤں. آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے دالیں کھائی ہیں، ماریں کھائی ہیں، مرغے بنے ہیں، گرمیوں میں پلے بڑے ہیں، یہ علم کا معاملہ. بھائی میں اپنے بیٹے کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، پھر بیان کیوں کرتا ہے بھائی. تو اس بیٹی نے خط لکھا کہ پہلی بہن جب پیدا ہوئی تو گھر میں بڑا ہنگامہ ہوا، ہم نے تو بیٹا مانگا تھا. دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ہاسپٹل میں میرے دادی نے یعنی ساس نے اور باپ نے مل کر مارا. جب میں پیدا ہوئی تیسری بیٹی تو والد صاحب گھر میں آئے کہ بھائی یا تم آؤ گی یا بیٹی اندر گھر آئے گی، اگر بیٹی آئے گی تو تم نہیں آ سکتی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا. کہ پھر مجھے میری خالہ کے حوالے کیا گیا. میرا معاشرے سے سوال یہ ہے کہ میرے اختیار میں تھا تو اللہ نے مجھے پیدا کیا نا، تو مجھے ماں باپ کی محبت سے کیوں محروم کیا گیا. اور اتنے سال میری ماں رو رو کے بیمار ہو کے اللہ کے پاس چلے گی میری یاد میں. مجھے اس کا کوئی جواب دے. اور کیا جواب دیں گے بھائی، چاروں طرف تو میڈیا اور فیس بک اور یوٹیوب اور بدماشیاں. اور بیٹی تو جنت کی فیکٹری ہے اور پلا پلایا داماد لاتی ہے، پلایا پلایا بیٹا آتا ہے گھر کے اندر. اور یہاں یہ بہرحال رات کو مولوی فرحان نے ایک بات بتائی پرانی کہ ابا وہ ایک کسی سے پتا چلا ان کو کہ ابا ایک شخص کی ایک بیٹی پیدا ہوئی وہی ہنگامہ. دوسری بیٹی پہ حافظ فرقان نے بتایا، دوسری بیٹی دوسرا بیٹا ہے حافظ فرقان، اس نے بتایا. دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہنگامہ. تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو جب انہوں نے بتایا آ کر کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شوہر صاحب غصے میں ماں کے پاس آیا، ماں چیخ رہی ہے، یہ چیخ رہے ہیں دونوں.
لیبر روم تک پہنچ گئے، وہ سب اسٹاف آ گیا، منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اس حالت میں باہر نکالو اس کو، یہاں پر بیوی کو لیبر روم سے کیسے آئے گی اس طرف؟ بھائی بہت چیخیں مارنا، شور شرابہ کرنا، آخر اندر گھس گیا اور اسی وقت کھڑے کھڑے 3 طلاق دے دیں۔ آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں۔ سب کو بیٹے چاہیے نا، تو ہمارا آپ کا وجود ہوتا۔ یہی بیٹیاں تو ماں بنتی ہیں، پھر ہم پیدا ہوئے نا بھائی۔ اور ایک حضرت والا یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے بھائی جتنے نانا لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں، جتنے نانا لوگ ہیں بھائی، جو نانا ہے ہاتھ کھڑا کر دے بھائی۔ نانا کون کون ہے؟ ٹھیک، فرمایا وہ ہاتھ نیچے کر لو۔ نانا بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا نہیں بنے۔ فرمایا آپ جب سے حضرت نے یہ فرمایا تھا نا، تب سے میری دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے نانا بنانا، دادا بھی الحمدللہ، اللہ نانا بنانا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفت کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ ایک بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین کا کام بیٹیوں سے چلا، وہ جو آگے نسل آئی، اور کیا عجیب بات فرمائی ہے۔ فرمایا آپ نانا اپنے اختیار سے نہیں بنے، پہلے آپ پیدا ہوئے، پھر آپ کا جوڑا پیدا ہوا، پھر آپ لوگوں کا نکاح ہوا، پھر رخصتی ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کا جوڑ پیدا ہوا، پھر اس کو اولاد ملی، تب نانا بنا ہے۔ ایسے مذاق بات تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور چند قدم چلتے تھے بیٹی کے لیے۔ آج کون اس سنت پہ عمل کرے گا؟ جب جاتے تھے سفر پر، جہاد پر، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے۔ کیوں وہ بتاتا ہوں۔ جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کم سے کم ہو۔ لیکن آپ سوچو کہ کان کی غذا، قرآن پاک، اچھی آواز، ماں باپ، ڈیلنگ وغیرہ جو بھی، اس کی غذا لوہا نہیں ہے۔ زبان کی غذا، اچھی غذا جو بھی چیزیں ہیں وہ آگ کا انگارہ نہیں ہے۔ دل کی غذا ہے محبت، دل کی غذا ہے محبت۔ یہ محبت جائز چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ جب ماں باپ کی لڑائیاں ہوں گی، خصوصاً بیٹی کی بات کر رہا ہوں، تو منوس ہے، تیرے آنے کے بعد یہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو منوس ہے، تو یہ ہے وہ ہے، ہٹو یہاں سے، شکل مت دکھاؤ اپنی۔ بیٹا کما کر لائے گا، پھر یہی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا مر جائے تو اچھا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، چرس پیتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، گھر سے کہتا ہوں نکل جاؤ تو کہ آؤ ذرا نکالو ذرا، کاش پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایسے نوجوانوں کو الحمدللہ جانتا ہوں جن کے ماں باپ رات کو اٹھ کے بد دعا دیتے تھے، آج راتوں کو اٹھ کر دعائیں دیتے ہیں۔ ایسی ماں باپ کی خدمت، اور اللہ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں گناہ چھوڑنے کی برکت سے۔ فرمایا بیٹیوں کو جھڑکنا۔ ایک صاحب تھے دین کے کسی شعبے میں گئے تھے، تو چاچا نے بھتیجے کو کوئی کام کہا، بھول گئی۔ جب رات کو 11-12 بجے وہ شخص آئے، نیک صاحب گھر میں، وہ بھی بتا دوں خط پر لکھا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ نیچے اس نے لکھا تھا کہ میرے شیخ مجھے اجازت دو کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ وجہ یہ لکھی تھی کہ میرے چاچو نے رات کو 11-12 بجے، میں سو چکی تھی پلنگ پر، چاچو نے آ کر کہا ابا سے کہ تمہاری بیٹی ننیال گئی تھی، وہاں بالکنی میں کھڑے ہو کر ایک کو اشارہ کیا تھا، یہ اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے ایسے ظلم ہوتے ہیں۔ کہا میرے شیخ، میرے بابا نے مجھے پلنگ سے نیچے گھسیٹا اور گھٹنے جوان بیٹی کے پیٹ پر رکھے اور تھپڑے گھوسے مارتا چلا گیا۔ میں کہہ رہی ہوں ابا معاف کر دو، میری بات سن لو۔ کہا نہیں، کہا میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ماں نے بھی اجازت دے دی۔ پھر لکھا خط کہ آپ کی جو عزت کا ہیرا ہے نا وہ سب ختم ہو جائے گا، آپ کے سامنے ڈاکو رہزن ہوں گے، جو بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، انتقام جائز نہیں۔ ایک صاحب حضرت سے تعلق جوڑا انہوں نے، وہ مجھے اب تو خیر نہیں اتنا زیادہ، لیکن جب ملاقات ہو، ہر 2-3 ملاقات کے بعد یا 5 ملاقات کے بعد بتائیں کہ میں حضرت سے جڑا نہیں تھا۔ تو پلنگ پر میں بیٹھا تھا، میری بیٹی اور بیٹا چھوٹے تھے، بیٹھے تھے، اہلیہ کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو میری 6 سال یا 4 سال کی بچی نے مجھے لات ماری۔ 4 سال 6 سال ہوں گے، 5 سال ہوں گے، مجھے اب یاد بھی نہیں۔ کہ میں نے اس کو کہا بھائی لات مت مارو، ذرا سوچنا ہمارا ہاتھ اور وہ پھول جیسا چہرہ بچی کا۔ کہ 2-3 دفعہ میں نے کہا مانی نہیں، تو میں نے اس کے گال پر مارنا جائز بھی نہیں ہے، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔
باپ بھی نہیں مار سکتا، قاری صاحب بھی نہیں مار سکتے، سر پر اور گدی پر اور گال پر نہیں مار سکتے. اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاری صاحب کو مارنا کتنا ہے، اس سے آگے مت بڑھو. ابھی ایک نوجوان یا اعتکاف میں تھا، بتایا قاری صاحب اتنا مارتے تھے میں نے مدرسہ چھوڑ دیا، کاش میں حافظ ہوتا. پیارے شیخ نے فرمایا کہ جو مار کی وجہ سے مدرسہ چھوڑتا ہے نا، تو سن لو مجھے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے یہی عمل تمہیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی نہ ہو جائے. کیونکہ وہ اسکول میں جائے گا، وہاں پھر بدماشیاں سیکھے گا، وہاں ملتے ہیں چاکلیٹ، جیومیٹری باکس، زو میں گھومنے جاؤ، بلیک ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہ ڈے، اور یہاں جوتے اور ڈنڈے. اب ایک صاحب یہاں نہیں ہے، ورنہ میں کھڑے ہو کر ان کو بتاتا، بتاؤ کیا کیا مار ملتی تھی تمہیں. ٹشو دینا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. لاہور میں مسجد شہداء میں حضرت والا سے ایک بوڑھے نے روتے ہوئے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، قاری صاحب نے اس کو ڈیسک پر رکھا اور دل کے اپوزٹ سائڈ پر اتنا زور سے مکہ مارا میرے بیٹے کا ہارٹ فیل ہو گیا اسی وقت. اس کے بعد بیٹا نہیں ہوا. اور میں بددعائیں دیتا ہوں میرا بیٹا حافظ قاری ہوتا، عالم ہوتا. اور یہ پٹ پٹا کر جاتے ہیں، پھر گھر سے پٹ پٹا کر آتے ہیں، جب شادی ہوتی نہیں اور دیر سے ہوتی ہے تو اس کا غصہ سب بچوں پہ نکالتے ہیں. ایسے ہاتھ رکھ کر پینسلیں ڈال کر دبانا، مرغا بنانا. انسان بننے آیا، تم جانور بنا رہے ہو اس کو. خیر اس پر تو حضرت کی پوری کتاب ہے، قرآن پاک کو رحمت کی شان سے پڑھائی ہے. الرحمن علم القرآن، اور نام بھی تو اللہ کے ہے نا. رحمان کیوں نازل فرمایا؟ رحمت کی شان سے پڑھاؤ. ابھی وہ مضمون نہیں، بس یہ مضمون اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اب بیٹی کو بھی تو محبت چاہیے نا. ایک تو آپس میں لڑ رہے ہیں ظالم، اوپر سے بیٹی. منوس کوئی چیز نہیں ہوتی، منوس گناہ ہے. اللہم ارحمنی، حدیث پاک کی دعا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. یہ ہے منوس چیز. گھر میں کون ٹی وی لاتا ہے؟ بیٹی لاتی ہے. کیبل کون کھینچتا ہے؟ بچہ کھینچتا ہے، پوتا کھینچتا ہے. ہمیں تو اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے لا کے رکھا ہوا ہے. اور اب دیکھیں گے کہ یہ بیان کرتا ہے کیبل جا رہی ہے، یہ اینٹینا لگا ہوا ہے، موبائل ہے نا، اس کو کیا واسطہ. خود بھی برباد، بیوی کو بھی دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو بدماشی دیکھو. یہ اب وہ بیٹی کو محبت نہیں ملی، اب اس کو غذا تو چاہیے. اس کے واقعات میں نہیں بتا سکتا اس وقت. اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، یا لڑکوں کے حوالے کر دیا اسکول کالج یونیورسٹی میں، یا جاب میں کرا دیا وہاں پر جا کر، وہاں مردوں کے حوالے ہو جاؤ. اسکول کے اندر 8-8 9-9 سالوں کی خبریں ادھر ہیں، لیکن بیٹی کو برباد کر کے رکھ دیا. گھر میں فلمیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں بے حیائی، اریانی، فحاشی، اور اوپر سے ڈانٹ اور جوتے الگ. اب یہ جب اب ان کو پھر باہر بیچتے ہیں، اب وہ بدماش تاڑ لیتے ہیں. سب نہیں، اللہ ماشاءاللہ تو ہے ہی. اب بیٹی کیا چاہیے؟ کا دودھ کا ڈبہ چاہیے، لے لو. یہ 2-3 دفعہ کے بعد یہ آپ کو چاکلیٹ پسند ہے؟ کہاں انکل پیسے نہیں ہیں. تو بیٹا پیسے بعد میں دے دینا. یہ بے غیرت لوگ اس طرح کر کے آخر میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، اور ماں باپ لڑ رہے ہیں آپس میں، اور پھر بچیاں برباد. یہ ہے جنت کی فیکٹریاں. ان کو زیادہ پیار دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پہلے آخر میں ملتے تھے، پھر پہلے آ کر ملتے تھے، اتنا وقفہ کم ہو. آج جھڑکنا، بہوؤں کو جھڑکنا، بیٹیوں کو جھڑکنا، تم نے تو تنگ کر کے رکھ دیا ہے. کبھی آئس کریم لاؤ، کبھی یہ لاؤ. اللہ نے دیا ہے تو لاؤ، نہیں دیا تو صبر کر کو سمجھاؤ اس کو. ہم کم کھائیں، بیٹیوں کو صحیح دیں. ہم لوگ شوق پورا کریں گے تو گناہ کبیرہ کر کے جہیز کا دکھانا، مہندی، مایوں، صحرا بندی، اور گناہ کبیرہ. فیس بک، یوٹیوب میں تصویریں لگا کر رکھ دی ہیں، البم 1.5 لاکھ کا، اس میں بیٹی کی تصویریں. فوٹوگرافر پہلے دیکھ رہا ہے، آخر میں دلہا صاحب دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی محبت آ گئی جناب بیٹی کی. یہ محبت ہے کیا؟ نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جھڑکنا وغیرہ یہ سب اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ بیٹیاں جائیں گی کہاں پھر. نوجوان نیک بھی ہے تو اس کا کیا ہے، کبھی تبلیغ میں چلا گیا، کبھی مولانا سے ملنے چلا گیا، کبھی نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا. بیٹیاں کہاں جائیں گے؟ جیسے ابھی اس وقت بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں بیان میں، 4-5 گلی شرعی پردے کے ساتھ انتظام ہے. اس کے بعد گھر میں، اور سارا دن گھر میں. ہم تو یہاں دوست گپ شپ، چائے وغیرہ سب کھانا، ساتھ کھانا، اور سب ٹائم نکل گیا. اور جب ان کو ہم ماریں گے، ڈانٹیں گے، چیخیں گے. ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ کہ شادی ہی نہیں کراتے. جا کر دیکھو سورہ نور میں کیا لکھا ہوا ہے، پورا تفسیر پڑھو، معرف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی.
کئی بار لکھا ہوا ہے کہ گھر کی خواتین کو سورہ نور پڑھاؤ اور خود پڑھیں، وہ جو مسئلے سمجھ میں نہ آئے اپنے ماں سے کہیں، ماں کہیں گی شوہر سے، اور شوہر صاحب مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے۔ ہاں وہ بچی نے لات ماری، اس صاحب نے بتایا کہ میں نے 2-3 دفعہ روکا، جب نہیں روکی تو میں نے زور سے تھپڑ مارا گال پر، کہ اس کی چیخ نکل گئی، دوسرا تھپڑ، اس سے میں پاگل، اس سے پر بیان کرنا تھا ادھر نکل گیا، کہا چیخیں آج تک کان میں آتی ہیں، وہ چیخ رہی تھی ابا معاف کر دو، ابا معاف کر دو، تھپڑے مارتا جا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے میں نے تو حضرت کا بیان سنا ہے تو میں روتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو معصوم بچوں کو مارتے ہیں، چاچا صاحب، ماما صاحب، بڑے بھائی صاحب، ابا اماں صاحب، دادا دادی صاحب، جو نابالغ بچوں کو مارتے ہیں، یہ ان سے معافی بھی مانگے، ہدیہ بھی دیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے آسمان پر ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا، کیونکہ معافی تو قبول نہیں ہوگی معصوم کی، بس رونا ہی رونا ہے اللہ سے، اللہ کو رحم آ جائے، اور مجھے ڈر لگتا ہے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ جزاک اللہ، یاد دلایا آپ نے بھائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پہلی دفعہ آئے، حضرت کی کتابیں چاہیے، ٹشو دے دیں تو یہاں سے لے لیں ہمارے ساتھی سے بھائی۔ یہ بیانات سن کر کئی بیٹوں والوں نے کہا دعا کرے ہمیں بیٹی مل جائے تاکہ ایک تو جنت کی فیکٹری ہے۔